کچھ تو تھی کشش یارو تم سب کی محبت میں، مجبور جو ہو کر کے عمران چلا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا IR مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ حالانکہ اس میں میرا اپنا نقصان ہے، آج کے دور میں جب مودی جی کب نوٹ بند کر دیں کوئی بھروسہ نہیں، تو جتنی بھی نوٹ مل جائے یہ ہوتا ہے کہ اسے سہیج کے رکھ لیا جائے، لیکن پھر بھی سلام آپ کی محبت کو۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت داد دی ہے، اتنی داد اگر آپ دیتے رہے تو میرے بال بچے پل جائیں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور ایسے ہی رات رات بھر مشاعرے ہوئے تو ہونے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں صاحب۔ جبل پور مجھے بہت پسند ہے کیونکہ بہت خوبصورت سا شہر ہے، بہت خوبصورت سی پہاڑیوں سے گھرا ہوا شہر ہے جبل پور۔ مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ اس ضلع میں میرا ایک بہت اچھا دوست رہتا ہے، اور دوست کیا وہ میں اگر تلاشوں کہ ہندوستان بھر میں جو میرا سب سے بڑا فین ہوگا سلیقے سے، جسے اپنی بات رکھنے کا ہنر آتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ جبل پور سے ہی ہے۔ میرا ایک بہت پیارا سا دوست ہے یہاں پہ، اصلاح الدین انصاری۔ سوشل میڈیا پہ میں اس کو پڑھا کرتا تھا، لیکن اس سے میری ایک دن ملاقات ہوئی راہل گاندھی جی کے یہاں۔ سوشل میڈیا کے کچھ ایکسپرٹس راہل جی نے بلا رکھے تھے، تو میں اسے دیکھ کے وہاں چونک گیا اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ تو میرا من تھا کہ میں جبل پور جاؤں تو اس سے بھی ملاقات کروں، آج ملاقات ہوئی۔ آپ سارے لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں صاحب کے۔ اس شہر سے تھا ایک دم انجان چلا آیا، اس شہر سے تھا ایک دم انجان چلا آیا، بننے کے لیے دل کا مہمان چلا آیا۔ اس طرف چھت پر بالکنی میں اور اس طرف بالکنی میں جو لوگ بیٹھے ہیں بنا ٹکٹ کے بالکنی کا مزہ لے رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی آپ کی بھی شرکت ہو اس مشاعرے میں۔ میں پڑھتا ہوں صاحب۔ بننے کے لیے دل کا مہمان چلا آیا، کچھ تو تھی کشش یارو تم سب کی محبت میں، مجبور جو ہو کر کے عمران چلا آیا، مجبور جو ہو کر کے عمران چلا آیا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ اسی طرح داد واد دیتے رہیں، کیونکہ آپ کی داد ہمارے لیے ویسے ہی ہے جیسے امر سنگھ کے لیے جیا پردا، تو تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ڈھنگ سے ملتی رہے گی تو میں انشاءاللہ کچھ بہتر سنا سکوں گا۔ فیروز ٹھاکرے صاحب، اسو صاحب اور جو ان کی پوری ٹیم ہے اسے بہت مبارکباد۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے کسی نہ کسی شہر میں ہر رات مشاعروں میں بیتتی ہے۔ میں پچھلے 4-5 دن سے مسلسل سفر پہ ہے، مراد آباد تھا، مراد آباد سے پھر بہار۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد دوائے دل کتاب سے کچھ بہترین باتیں سنتے ہیں۔ خالص علم تکبر پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس فقط علم ہو تو انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، میں آ جاتی ہے، جسے نمٹ علم کہا جاتا ہے، اس کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ یہود کا حال دیکھیے، یہ پچھلی امتوں میں علم والی امت گزری ہے، علم کی نسبت ان پر غالب تھی، لیکن ان میں آ گئی۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ بھی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ دیکھا قرآن اس پر گواہی دے رہا ہے کہ ان کے اندر تکبر آ گیا تھا، وہ ناز میں پڑ گئے تھے، کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو صاحبزادے ہیں،
لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں نہیں ہو سکتا آگ کا عذاب مگر تھوڑے دن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی تحریر لکھوا لی ہے؟ ان کے اندر تکبر آ گیا تھا، چنانچہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا تو اور بات ہے، یہ ان کو ناجائز طور پر قتل اور شہید کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ علم غالب تھا مگر حالت یہ تھی، خالص ذکر کا انجام۔ عیسائیوں کے اندر ذکر کی نسبت غالب تھے، اس لیے عبادت خانے بنا کر سجائی کے ماحول اور خانقاہ میں رہتے تھے، مگر وہ بھی راستے سے بھٹک گئے، ان میں بدعتیں آ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ نمٹ عشق ہو تو وہ بدعت سکھاتا ہے اور نمٹ علم تکبر سکھلاتا ہے۔ علم ذکر والوں کو متوازن رکھتا ہے، بدعات سے بچاتا ہے، اور ذکر علم والوں کے اندر علم پیدا کر دیتا ہے۔ تو علم و ذکر کا ایک قدرتی جوڑ ہے، علم و ذکر ایک ساتھ۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب 6 نمبر مرتب کیے تو ہر نمبر ایک ایک رکھا، لیکن علم و ذکر دونوں لفظوں کو جدا نہیں کیا، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ علم و ذکر بہت ہی اہم ہے، اگر دونوں اکٹھے رہیں گے تو پھر بندے کے اندر علم کا نور بھی ہوگا اور ذکر کی وجہ سے عمل کا شوق اور جذبہ بھی ہوگا۔ ایک گاڑی نے اگر چلتا ہو تو اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ایک تو یہ کہ راستہ بنا ہوا ہو، راستہ نہ ہو تو نئی گاڑی کیوں نہ ہو کھڑی رہے گی، آگے کھائیاں ہیں، پتھر ہیں، چل ہی نہیں سکتی، تو راستے کا بنا ہوا ہونا یہ پہلی ضرورت ہے، اور گاڑی کے اندر پیٹرول کا ہونا یہ دوسری ضرورت ہے۔ نئی گاڑی سڑک پر کھڑی ہے کیونکہ پیٹرول نہیں ہے۔ بے عمل عالم کی مثال، ہم لوگ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، راستہ ٹرک سے بلاک تھا، جب گزرنے لگے تو ایک بڑا سا ٹینکر کھڑا تھا، ڈرائیور سے پوچھا کہ خدا کے بندے سڑک کیوں بلاک کر رکھی ہے؟ کہنے لگے اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، جبکہ ٹنوں کے حساب سے پیٹرول اس کے اوپر لدا تھا، مگر اپنا پیٹرول ختم ہو جانے سے سڑک پر کھڑا تھا۔ میں نے دوسروں سے کہا عالم بے عمل کی مثال ایسی ہی ہے، پشت پر ٹنوں کے حساب سے پیٹرول لادے ہوئے ہیں لیکن اپنی ٹینکی خالی ہونے کی وجہ سے سڑک پر کھڑا ہوا ہے۔ تو علم ایک راستہ کی مانند ہے، اہدنا الصراط المستقیم وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو علم ایک راستہ کی مانند ہے اور انسان کی حیثیت ایک گاڑی کی مانند ہے، اور ذکر اس گاڑی کے پیٹرول کی مانند ہے۔ ذکر کرتا رہے گا، ٹینکی بھری رہے گی تو پھر تیز چلتا رہے گا، تو دونوں چیزیں لازمی و ضروری ہیں۔ علم و ذکر کر کے ماحول میں آدمی پھر عمل پر آ جاتا ہے۔ صحبت سے صحابی بنے، ساری زندگی سجدے میں پڑ کر زندگی گزارنے والے بھی وہ درجے نہیں پا سکے جو چند منٹ کی نبی علیہ السلام کی صحبت سے پا گئے۔ جس طرح نماز سے نمازی بنتا ہے، ذکر سے ذاکر بنتا ہے، اسی طرح صحابی سے صحبت سے بنا کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مقناطیس ہو، اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے لوہے کو رکھیں تو وہ مقناطیس اس لوہے کے ٹکڑے میں بھی آ جاتی ہے، پھر وہ بھی لوہے کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی صحبت میں جب بیٹھتے تھے تو ان کے سینے بھی صاف ہو جاتے تھے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔